وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، اور ہم نے سب کو ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ اب اس کے بعد پیچھے بھی کچھ انبیاء کا کل ذکر گزرا، مختلف انبیاء کرام کا مختلف حیثیتوں میں ذکر چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کی ایک وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے دنیا میں اب کوئی پیروکار نہیں رہے، اور وہ یہ حضرت اسماعیل، حضرت الیسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم السلام۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو جنت کے راستوں کی طرف ہدایت دی، جنت کے راستے ان کو دکھائے، ان کو بتائے۔ تو نبی تو نبی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جنت کے راستوں کی طرف ان کو ہدایت دی، یا ہم نے ان کو جو ان کی امتوں میں احکام شرعیہ تھے ان کے اوپر عمل کرنے اور خوبصورت اخلاق کے ساتھ خوبصورت اخلاق کو حاصل کرنے، ہم نے ان کو اس کی ہدایت دی۔ تو اب فرمایا کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو پھر اس سے یہ ثابت ہوا کہ تمام انبیاء کو تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی۔ جی، ان انبیاء کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، تو معلوم ہوا کہ پھر انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ ملائکہ بھی تو اس جہان میں ہی ہے نا، انسانوں سے تو افضل ہیں ہی، انسانوں کے اندر انبیاء کرام، تو انبیاء کرام ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ملائکہ بھی تو اسی جہان کے اندر ہیں نا، تمام جہان والوں پر فضیلت دی، کیونکہ عالم کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہر موجود چیز اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہر موجود چیز عالم کے اندر موجود ہے، تو فرشتے بھی اسی عالم کے اندر ہیں۔ تو پھر جب انبیاء علیہم السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے بھی افضل ہیں، کیونکہ ملائکہ بھی انہی جہانوں کے اندر، اسی جہان کے اندر ہیں۔ تو اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، ایک تو اس آیت سے یہ چیز ثابت ہو گئی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو اب یہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ادنا کو ہی
اعلیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم، گو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسے چاہے کرے، مگر بظاہر جون سا ہے حکمت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے سجدے کا حکم دیا جائے۔ تو اب جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو معلوم ہوا کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، انبیاء جن سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء کی تعلیم دی، ہر چیز کا نام بتا دیا آدم علیہ السلام کو، اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے متعلق سوال فرمایا، اور جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیں جن چیزوں کے نام فرشتے نہیں بتا سکے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سجدہ۔ تو یہ بھی ایک ڈائریکشن ہو گئی کہ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کا ان چیزوں کے نام بتا دینا اور فرشتوں کا نام نہ بتانا، اور اس پر اللہ کا فرمانا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ پھر ایک ڈائریکشن یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور پھر ایک یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ہم نے ان نبیوں کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، تو فرشتے بھی اسی جہان کے اندر موجود ہیں جون سا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کا ملائکہ سے افضل ہونا ہمیں جون سا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اب اس آیت سے ایک بات پھر اور بھی سامنے آئی، وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام پھر جن انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، پھر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی جہان میں ہے نا، تو پھر کیا یہ انبیاء جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، کیونکہ اس میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سب عالمین پر فضیلت دی، تو عالمین میں تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی داخل ہیں، تو کیا یہ حضور سے بھی افضل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو یہاں پر پھر مفسرین نے یہ فرمایا کہ نہیں، ان سب کو اپنے اپنے زمانوں میں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جو نبی جس زمانے کے اندر آیا اس زمانے کے اندر اس کو تمام جہان والوں کے میں فضیلت دی، جو نبی جس زمانے کے اندر آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دائرے میں نہیں آتے، لیکن اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ملائکہ سے افضل ہیں، ملائکہ سے۔ اچھا، آگے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی پہلے فرمایا تھا نا کہ اور ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، ہدایت کی طرف، جنت کے راستے دکھائے، احکام شریعہ کے اوپر عمل کرنے کے راستے دکھائے۔ تو یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے نیک عمل ضائع ہو جاتے اگر وہ شرک کرتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا کی تھی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو اگر یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں
تو کوئی حرج نہیں کہ ہم ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر فرما دیں، ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر فرما دی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں ہے، ان چیزوں کا۔ اچھا، اب یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ پاک نے فرمایا، تو اس سے مراد وہ ہدایت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو ہدایت دی ہے۔ اس ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے جو ہدایت اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو دی ہے، جس کے سبب سے، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا اور آخرت کی عزت اور کرامت کو حاصل کیا۔ دنیا کی عزتیں، کرامتیں، معجزے، بزرگیاں جو ان کو عطا ہوئیں، یہ اس ہدایت کا نتیجہ ہے جو ہدایت اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائی جن سی ہے۔ آگے فرمایا سپوز، بالفرض محال، اگر ان نبیوں اور رسولوں نے بھی شرک کیا تو ان کے نیک اعمال ان کے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ سپوز، ایک مثال دی جا رہی ہے، تو اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو ان کے بھی سارے جو ان سے نیک اعمال ہیں وہ سارے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کی جو ملاوٹ ہے وہ کسی نیک عمل کو قبول نہیں فرماتا اگر شرک اس کے اندر شامل ہو تو انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے لیے اب نبیوں کی امتوں کی طرف ایک اشارہ ہے، ہوتا ہے نا، ایک اشارتاً بات سمجھائی جاتی ہے، اشارہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام، جب اللہ نے نبیوں سے بھی یہ فرما دیا کہ اگر انہوں نے بالفرض محال، بالفرض شرک کیا تو ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو پھر ان کی امتیں کس گنتی کے اندر ہیں؟ پھر ان کی امتیں کس گنتی کے اندر ہیں؟ اگر ان نبیوں کو، اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو پھر ان کی امتیں کس گنتی کے اندر ہیں؟ اس لیے اصل میں اشارہ ان امتوں کی طرف ہے، ان لوگوں کی طرف ہے کہ سمجھو کہ یہ بات تو نبیوں کے لیے بھی کہی جا رہی ہے، تو تم کس کھاتے میں ہو کہ تم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ نبی ہیں جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں، اور اب ان کتابوں سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور حکم سے مراد اللہ کی کتاب میں جو احکامات ہیں اس کا، پھر ان احکامات، اس کتاب کا فہم ہے، پھر اس کتاب کی معرفت ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں اور احکام شرعیہ حاصل کر کر نبی جو ہیں یہ بندوں تک پہنچاتی ہیں، غیب کی خبریں اللہ سے حاصل کرتی ہیں اور پھر ان غیب کی خبروں کو، احکام شرعیہ کو نیچے مخلوق تک پہنچاتی ہیں۔ یہ پھر فرمایا کہ اب فرمایا یہ جو آگے فرمایا نا کہ اگر یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو کوئی حرج، ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر فرما دی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں ہے، ایسی قوم کو۔ فرمایا اگر اہل مکہ نے میری کتاب کی ان آیتوں کا کفر کیا، میری کتاب کا انکار کیا، تو میں نے ان آیات پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم کو مقرر کیا ہے جو انکار نہیں کرے گی، جو انکار نہیں کریں گے۔ اگر مکہ کے کافروں نے ایسا کیا تو میں نے ایک ایسی قوم کو تیار کیا ہے جو یہ کام نہیں کرے گی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرے۔ تو ابن جریج نے کہا اس قوم سے مراد کیا ہے؟ اس قوم سے مراد انصار ہیں اور اہل مدینہ ہیں، اہل مدینہ اور انصار ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اہل مدینہ اللہ کے رسول کے مدینے میں تشریف لانے سے پہلے اہل ایمان کے لیے مدینہ منورہ میں جگہ بنا چکے تھے، اہل مدینہ۔
تو ان کی طرف اشارہ ہے، ان کی طرف. تو میں پھر ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر فرما دوں گا، فرمایا ہی جائے، بلکہ میں نے ایسی قوم کو مقرر کر دی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں ہے. کہ اے مکہ کے کافرو اور بت پرستو، تم سن لو اس بات کو کہ اگر تم نے انکار کیا تو پھر ایک ایسی قوم آ جائے گی جس کو مدینہ منورہ میں بسا دیا ہے، جو ان چیزوں کا انکار نہیں کرے گی. انہوں نے تو ابھی اہل ایمان پہنچے بھی نہیں، تو انہوں نے اہل ایمان لوگوں کے لیے مدینہ منورہ میں جگہ بنا دی ہے. ہاں وہ مدینہ میں جگہ بنا چکے ہیں. آگے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدی. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں. یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. محبوب آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیں. کن لوگوں کا ذکر؟ نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے نا. پچھلی چند آیات سے نبیوں کا ذکر چل رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. اس تبلیغ کے پیچھے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا. اس تبلیغ کے پیچھے ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. امام فخر الدین رازی وہ یہاں کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں امام فخر الدین رازی کہ یہاں پر جو علماء کرام ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے اس سے یہ وہ دلیل لائی ہیں، یہ استدلال کی ہے کہ ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. نبی اس آیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں. کن کے طریقے پر؟ جو کم و بیش 1.25 لاکھ نبی گزر چکے. محبوب آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا، علماء مفسرین نے یہ استدلال کیا کہ ہمارے رسول جو ہیں یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، ہمارے نبی. کیونکہ جو صفات اور جو کمالات اور جو خصائل اور جو شرف اور جو بزرگی ان نبیوں میں علیحدہ تھی. ان نبیوں میں علیحدہ تھی. کسی کو کوئی بزرگی دی گئی، کسی کو کوئی بزرگی دی گئی، کسی کو کوئی بزرگی دی گئی، کسی کو کچھ اور بزرگی دی، کسی کو صبر کا وہ دیا گیا، کسی کو رفتیں دی گئیں، کسی کو زہد دیا گیا، کسی کو تقوی کے اندر کمال دیا گیا، کسی کو کسی چیز کے اندر. تو وہ فرماتی ہیں کہ جو صفات اور جو کمالات اور جو شرف اور جو بزرگی اور جو خصائل، جو یعنی کہنے کا مقصد یہ جو معجزات ان نبیوں میں علیحدہ موجود تھے. کسی کے پاس 1، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 3، کسی کے پاس 4. مثلا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نعمت کے اوپر بہت شکر کرنے والے تھے. امام فخر الدین رازی فرما رہی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام آزمائشوں کے اوپر صبر کرنے والے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام صبر کرنے والے بھی تھے اور شکر کرنے والے بھی تھے. اور موسیٰ علیہ السلام بڑے غالب معجزات لے کر آئے تھے. اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس زہد کے اندر بڑے کمال درجے کے پر فائز تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام
آپ کے اوپر ایک صدق غالب تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام جو سے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت گڑ گڑا کر دعا کرنے والوں میں سے تھے، تو معلوم ہوا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کا یہاں ذکر فرمایا ہے ان میں سے ہر ایک کے اوپر شرف اور فضیلت کی کوئی نہ کوئی صفت غالب تھی، ہر نبی کے اوپر. تو پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان تمام کی پیروی، آپ ان تمام کی اتباع کریں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں، محبوب آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں. تو پھر اللہ نے حضور کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ ان تمام نبیوں کی اتباع کریں. گویا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ عبودیت ہو یا اطاعت ہو یا کل صفات، ان چیزوں کی کل صفات جو ان تمام نبیوں میں علیحدہ پائی جاتی ہیں، آپ تنہا ان تمام صفات سے متصف ہو جائیں. جو ان نبیوں کو علیحدہ صفات دی گئی ہیں، آپ کو، آپ کے وجود کے اندر وہ تمام صفات داخل ہو جانی چاہیے، اور وہ تمام خصائل اور وہ درجات اعلیٰ جو ان سے ہیں اور وہ جو شمائل ہیں ان کو اپنی ذات میں جمع کر لیں. تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تو یہ محال ہے، جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ محبوب ان سارے نبیوں کے آپ طریقے پر چلیں، یعنی جو علیحدہ ان کو شانیں، بزرگیاں اور کمالات عطا کیے گئے وہ سارے کے سارے آپ کے وجود کے اندر داخل ہو جائیں، وہ سارے کے سارے آپ کے وجود کے اندر شامل ہو جائیں. تو یہ محال ہے جب اللہ نے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ ان صفات کمال کے حصول میں کوئی کوتاہی کرتے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو ثابت ہوا کہ شرف اور فضیلت کی یہ تمام صفات آپ کی ذات میں جمع ہو گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ شرف اور کمالات اور بزرگی کی تمام چیز، اور جو کمال تمام انبیاء علیہم السلام میں، سارے نبیوں میں جو کمال علیحدہ تھا، وہ سب کے سب کمالات اور شانیں اور بزرگیاں وہ سب آپ کی ذات مبارکہ میں جمع ہو گئیں. کیوں؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کے طریقے پر چلیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائیں اور آپ وہ تمام چیزیں اپنی ذات میں جمع نہ فرما لیں. حکم جو ہو گیا. تو لہٰذا اب وہ فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی جلد 5 کے اندر وہ فرماتے ہیں لہٰذا یہ کہنا واجب ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. اس لیے یہ کہنا واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے. تو معلوم ہوا کہ ہر وہ خوبی اور کمال جو دوسرے نبیوں میں 1 1 2 2 3 3 کر کے پائے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کمالات کے جامع ہیں. اس لیے سب سے افضل بھی ہیں اور سب سے اکمل بھی ہیں. روح المعانی کے اندر ہے، آپ سب سے زیادہ افضل بھی ہیں اور سب سے زیادہ اکمل بھی ہیں. اور امام فخر الدین رازی کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ کہنا واجب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. تو بعض کافر جو ہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نبوت کا دعویٰ جو ہے یہ صرف مال اور دولت اکٹھا کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ جو نبوت کا دعویٰ پھر یہ صرف مال اور دولت اکٹھا کرنے کے لیے، اور یہ اس کا ذکر پہلے بھی آیات کے اندر گزر چکا ہے پیچھے
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتی ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ دعوت اسلام میرا پیشہ نہیں ہے، تم اس کو میرا پیشہ سمجھ رہے ہو، یہ میرا مقصد حیات ہے، میری زندگی کا مقصد ہے، اور میں اس کے لیے دولت جمع نہیں کرنا چاہتا۔ دولت جو بظاہر اگر دکھا کر جمع کرنی ہوتی تو آپ سرکار تو جدھر اشارہ فرماتے پہاڑوں کے پہاڑ سونا بن کے جیسے حدیث میں آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے، بلکہ میرا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ تم گمراہی کی دلدل سے باہر نکل آؤ اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، اور تمہارے رب سے جو تمہارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے وہ دوبارہ سے جوڑ دیا جائے۔ تو جو کتاب میں تمہیں پڑھ کر سناتا اور سمجھاتا ہوں اس کے اندر میری کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہے، یہ تو ہر قسم کی غرض سے بالا تر ہے، اور یہ کتاب ایک ایسی آفاقی رشد و ہدایت کا یہ منبع ہے، اور یہ ایک عالمی پیغام ہدایت ہے کہ اس چیز کے پیش نظر کسی شخص، کسی قوم اور کسی ملک کی برتری دوسروں پر قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ سب کو ایک ہی صف کے اندر کھڑے کر دینا ہے، کہ سب لوگ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں اور امن اور سلامتی کی راہ پر گامزن ان لوگوں کو کر دیا جائے۔ تو مختصر یہ کہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس آیت کی روح سے یہ ساری تفسیر بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں لہٰذا یہ کہنا واجب ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا اپنے محبوب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں، یعنی ان کو جو جو خصائل، جو جو شمائل، جو جو بزرگیاں، جو جو کمالات ان کو حاصل تھے، آپ یعنی وہ جس طریقے پر بھی چلتے تھے اور پھر جس کمال کے جو کمال ان کے وجود میں داخل ہو، وہ سارے کے سارے نبیوں کے وہ تمام کمالات آپ کے وجود میں داخل ہو جائیں۔ اور آگے فرما دیجئے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔